قربان جائیں ابو بکر کے پاؤں پر کہ جس کو حضور کا لعاب دہن نصیب ہوا. اللہ ہمیں ان کے قدموں میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے. تو وہاں پر حضور بھی پریشان، صاحب حضرت ابو بکر بھی، لیکن حضور پریشان اس معاملے میں نہیں کہ ہم پکڑے جائیں گے، نہیں، حضور اس معاملے میں تو ایسا ایمان کہ ذرا بھی متزلزل نہ ہو. اب ابو بکر کی تشویش دیکھی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، تو حضور نے فرمایا لا تحزن. قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تحزن اذ یقول لصاحبہ، جب کہا کس نے؟ اللہ کے رسول نے، لصاحبہ اپنے صحابی کو، اپنے ساتھی کو. تو صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جس کی صحابیت اللہ نے قرآن سے ثابت کی ہے. اپنے صحابی کو، اپنے ساتھی کو کہہ دو لا تحزن، خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معانا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی قوم، جب اپنی قوم کو لے کر فرعون سے بچانے نکلے تو موسیٰ علیہ السلام جو سمندر پہ پہنچے رستہ نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان اللہ معائی، میرا اللہ میرے ساتھ، سیہدینی، وہ مجھے رستہ دے گا. یہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے، ہم دونوں کے ساتھ اللہ نے دکھایا. وہ واپس چلے گئے. پھر حضور کا سفر وہاں سے دوبارہ جاری اور ساری ہوا. پھر مکہ مدینۃ المنورہ پہنچے، اور پھر اس کے بعد قبا پہنچے، مدینۃ المنورہ پہنچے، اور پھر وہاں سے اسلام کی ایک نئی نشاط شروع ہوتی ہے. اور پھر قربانیوں کے وہ سلسلے چلتے ہیں. پھر وہ 10 سالہ مشقت والا دور، وہ ہمت اور جمع مردی والا دور، جس میں صحابہ نے 10 سال کے اندر اتنا بڑا مقام حاصل کر لیا، اتنے بڑے علاقے کو فتح کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے علاقے کو فتح کر لیا. جانثاروں کی فوج پوری تیار ہو گئی، اور فتح مکہ پر 10,000 صحابہ. اس سے پہلے جنگ بدر میں 313، اللہ تبارک و تعالی نے 1000 پر فتح عطا فرمائی. جنگ احد میں 1000، کم و بیش 700 کے قریب صحابہ، اللہ نے 3000 پہ فتح عطا فرمائی. اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. صلح حدیبیہ میں اللہ نے فتح عطا فرمائی. جنگ احزاب 10,000 لوگ مسلمانوں کے خلاف آ گئے. چھوٹے سے مدینہ منورہ میں 3000 صحابہ، اللہ نے وہاں پر فتح عطا فرمائی. خیبر میں اللہ نے فتح عطا فرمائی. پھر مکہ المکرمہ جب جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10,000 صحابہ عطا فرمائی. اب یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ قربانیاں ان کی چلتی رہی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قربانیاں ان کے آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، پوری امت پریشان، پوری امت غمگین ہے. اس وقت امت کے اندر انتشار، اس وقت ایک آدمی جو اللہ کے رسول سے بے انتہا محبت کرتا تھا. جب دیکھو کسی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھیں. ایک صدیق اکبر ہوتے تھے جو ہمیشہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے تھے. پوچھا گیا آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ اللہ کے رسول ایک تو میری یہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں، یہ مجھے مقام حاصل ہے. ایک مقام ہے کہ میرا مال ہو، میرا رسول خرچ کرتا رہے. تیسرا یہ کہ حضور کا چہرہ ہو، ابو بکر اس کو دیکھتا رہے. یہ محبت تھی ان کی. جب دنیا سے چلے گئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو سنبھالا. جب حضور مسجد نبوی کے برابر میں حضور کا گھر ہوتا تھا، اسی طرح کھڑکی کی طرح دروازہ کھلا ہوتا تھا. حضور نے حکم دیا کہ جب نہیں آ سکتے تھے کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو کہ جا کے لوگوں کو نمازیں پڑھائے. تو حضور کی گھر والی میں فاطمہ عائشہ نے کہا کہ عرض کیا کہ رسول اللہ، حضرت ام حفصہ کے ساتھ مل کے کہ حضرت ابو بکر نرم دل ہیں، آپ مصلی پہ نہیں ہوں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، ابو بکر کو، عمر کو اجازت دے دی جائے. فرمایا نہیں، عمر کو کہو کہ نماز، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں. تو انہوں نے وہاں پر نمازیں پڑھائی. پھر اس کے بعد اسلام کی ذمہ داری، خلافت کی ذمہ داری جب ان پر اچانک آ پڑی تو وہ ابو بکر جو اتنے نرم دل تھے، ایسے اسلام کے لیے مضبوط ہو گئے کہ چاروں طرف سے کوئی زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کھڑا ہو گیا، کوئی نبوت کا انکار کرنے والا اسود انسی کھڑا ہو گیا، مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا. اب ہزاروں لوگ ان کی طرف جانے لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اس جگہ پر مضبوط کھڑے ہوئے اور ان سب فتنوں کو ختم کیا، اور اس کے بعد اسلام کا جھنڈا انہوں نے